तहरीक इंसाफ की इस आवाज़ को मध्यम करने की एक कोशिश कल फिर हुई। ये कोशिश नाकाम होगी क्योंकि तारीख़ का फ़ैसला अवाम करते हैं, तारीख़ करती है, अदालतें नहीं करती। पाकिस्तान की तारीख़ के बहुत से फ़ैसले हैं जहाँ बज़ाहिर जमहूरियत के लिए लड़ने वाला हारा। मौलवी तमीज़ुद्दीन का मुकदमा हमारे सामने है 1954-1955 का, जब उस असम्बली को 1954 में गैर कानूनी तौर पर तहलील किया गया। जब आइन बनने को था 2 दिन बाद असम्बली का सेशन था जिसमें आइन पाकिस्तान को मंजूर किया जाना था। जनरल ने असम्बली तहलील कर दी, मामला अदालतों में गया। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस आर्चसन जो एक अंग्रेज़ के ज़माने का जज मौजूद था, उसने इंसाफ किया और उसने कहा यह असम्बली की तहलील गलत थी। जब मामला फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उसको बदल दिया जाता है अक्सर और कहा जाता है कि असम्बली की तहलील को हम नहीं छेड़ेंगे, और उस असम्बली की तहलील की वजह से पाकिस्तान दिहाइयों पीछे चला जाता है। उस दिन को आज दिन तक कहा जाता है पाकिस्तान में जमहूरियत के कत्ल का दिन। वो फ़ैसला बज़ाहिर मौलवी तमीज़ुद्दीन के ख़िलाफ़ हुआ, वो मुकदमा बज़ाहिर मौलवी तमीज़ुद्दीन हार गया, लेकिन मौलवी तमीज़ुद्दीन हमारी तारीख़ का एक अमर किरदार है, एक ताबिंदा किरदार है। उस फ़ैसले में जीतने वाले नीस्तो नाबूद हो गए। तारीख़ के हाशियों में एक बदनुमा धब्बा भी उनके नाम के साथ नहीं है। वो कहाँ गए वो लोग? आज जिस नाम को हम याद रखते हैं वो जमहूरियत के लिए, आइन के लिए लड़ने वाले को याद रखते हैं, अगरचे फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ हुआ था। कल भी एक ऐसा ही दिन था। हमने आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए जंग लड़ी। ये जंग हम लड़ते रहेंगे, हम हरगिज़ नहीं हारे। पाकिस्तान में हम जमहूरियत को नहीं हारने देंगे। कल जो भी फ़ैसला हुआ, जो भी ये समझता है उसकी फ़तह हुई, तारीख़ में वो नाकाम हुआ। उसके हिस्से सिर्फ बदनामी आएगी, उसके हिस्से सिर्फ लानत आएगी। आप देखेंगे कि ये दिन तारीख़ में उजागर होगा एक बार फिर। जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन के फ़ैसले का दिन हम आज दिन तक याद रखते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए जद्दोजहद के हवाले से वो दिन एक दरख्शां दिन है। कल का दिन भी याद रखा जाएगा कि जमहूरियत पर हमला हुआ, लेकिन जमहूरियत पसंदों ने, इंसान दोस्तों ने, गरीब दोस्तों ने अपनी तगो-दो ख़त्म नहीं की। हम जमहूरियत के लिए खड़े रहे और हम लड़ते रहे। इसीलिए आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और हाजिर होते रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम के सामने हाजिर होते रहेंगे। मुझे मुख्तसरन ये बताने दीजिए कि ये मुकदमा था क्या, हुआ क्या। आप सबको याद है 8 फरवरी 2024 कोई बहुत माजी की बात नहीं है। वो इलेक्शन किस तरह लड़ा गया, किस तरह PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस इलेक्शन से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई। एक इदारे की तरफ से नहीं, पूरे निज़ाम ने कोशिश की कि PTI को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए, और अगर हिस्सा लेती है तो इसके वोटरों को धमकाया जाए, इसके सपोर्टरों को धमकाया जाए, और इसके बाद भी अगर ये जीत जाती है तो जो रिज़ल्ट है उसको तब्दील किया जाए। ये सब हमने देखा। इस सब के आप, मैं, हम ऐनी गवाह हैं। हमारे मुकदमे चाहे अदालतों में चले ना चले, हमने पिटिशनें की हुई हैं उस दिन से, वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ रही, और अगर बढ़ती हैं तो उनको इस बात पे डिसमिस कर दिया जाता है कि ओथ कमिश्नर का दस्तखत मध्यम है, इसलिए तुम्हारी पिटिशन नहीं सुनी जाएगी। तो जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क में बंद बांधे गए हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। हमने इनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी है, इन रुकावटों को हमने गिराना है। और हुआ यही। 8 फरवरी से पहले इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि PTI चूँकि अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अंदरूनी इलेक्शन जो कि तमाम जमातें कराती हैं, एक हॉल में बैठती हैं, इलेक्शन होता है और एक सर्टिफिकेट चला जाता है। PTI ने एक बहुत बेहतर इलेक्शन कराया, उसको नहीं माना गया, और उसके नतीजे में यह कहा गया कि अब PTI को न सिर्फ ये कि इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा, इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, इससे बढ़कर PTI को बतौर सियासी जमात तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। ये पहली और सबसे बड़ी गलती थी। आइन के ख़िलाफ़ एक आइन के ख़िलाफ़ ये एक अमल था। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि किसी भी सियासी जमात के वजूद को ख़त्म नहीं किया जा सकता मा सवाए ये कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हो और उस रेफरेंस में आप जमात को तहलील करें। सिंबल ना देने से, इंतखाबी निशान ना देने से PTI बतौर जमात मौजूद थी, मौजूद रही, लेकिन उसके वजूद को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया। हम जब कागजात नामजदगी दाखिल कराने जाते थे तो आरो हजरात हमें ये कहते थे PTI का जिक्र निकाल दो, PTI से अपनी जो तुम्हारी एफिलिएशन है, जो तुम्हारी मुनासबत है, उसको ख़त्म कर दो, वरना तुम्हारे कागजात कबूल नहीं किए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। बहुत से दोस्तों ने, बहुत से कैंडिडेट्स ने यही किया कि अपने कागजात नामजदगी में PTI का जिक्र नहीं किया। कुछ ने फिर भी किया।
لیکن یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو بے یقینی کی صورتحال تھی، اور یہ بے یقینی مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں اور ان کے رولز کی وجہ سے پیدا ہوئی جو کہ غیر آئینی تھی۔ اس کے بعد جب خواتین اور غیر مسلم دوستوں کی لسٹیں جمع کرانے کا مرحلہ آیا تو پھر یہی کہا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی جانب سے لسٹیں نہیں لیں گے۔ ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا یہاں پنجاب میں، اور عدالتوں سے فیصلے لے کر ہم نے پی ٹی آئی کی جانب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹیں جمع کرائیں۔ یہ سب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت ہے، پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل بھی دو۔ اس کے بعد آنن فانن 2 دنوں میں 10 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، 10 جنوری کو 11 کو پٹیشن دائر ہوتی ہے، اور 12 اور 13 کو 10 گھنٹے کی سنوائی کر کے فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سمبل کے قابل جماعت نہیں ہے، اس کو انتخابی نشان نہیں ملے گا۔ اور جو الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے ان کے خلاف جب ہم ہائی کورٹ میں گئے، میں نے ذاتی طور پر پٹیشن دائر کی اور کہا یہ سب غیر آئینی ہیں۔ فارم 33 جس میں امیدوار کا نام اور اس کی پارٹی دی جاتی ہے، اس میں 14 جنوری کو ہم سب کو آزاد قرار دیا گیا۔ اس کے خلاف ہم عدالت میں گئے، عدالت نے ہمارا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کمیشن جائیے۔ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے، 2 دفعہ پٹیشن میں نے خود فائل کی، دونوں دفعہ واپس کر دی گئی کہ یہ ہم پٹیشن اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو سنیں۔ تو ہمیں باہر رکھا گیا، ہر سطح پہ ہمیں باہر رکھا گیا۔ جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا تو عدالت نے ہمارے منہ پہ وہ دروازہ دے مارا۔ ان تمام حالات میں 8 فروری کو تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے امیدوار ملک کی سب سے بڑی اکثریت لے کر پارلیمان میں نمودار ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ آزاد ہیں اس لیے 3 دن میں آپ کو کوئی جماعت اب جوائن کرنا ہے، کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، ہم آپ کو پی ٹی آئی نہیں مانتے۔ اس صورتحال کے ہوتے ہوئے ہمارے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے جبر کے تحت سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ایفیڈیوٹ جمع کرائے اور کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل جوائن کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ کیا گیا کہ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کوئی نشست نہیں تھی کے پی اسمبلی میں۔ آزاد امیدواران نے اس پارٹی کو جوائن کیا اور اس کو نشستیں دی گئیں، مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی بلوچستان عوامی پارٹی کو دی گئیں، اس کے باوجود کہ اس پارٹی نے الیکشن سے پہلے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی۔ تو اس مثال کی بنیاد پر ہم نے بھی یہی کیا، سنی اتحاد کونسل جوائن کی، اور ہم نے کہا کہ اب ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں۔ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی الیکشن کمیشن نے، اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آئے، اور سپریم کورٹ نے 8 جولائی 2024 کو ایک تاریخی فیصلہ دیا جس میں 8 جج صاحبان کی اکثریت نے 13 ممبر بینچ میں یہ کہا کہ ہمیں حقیقت کا ادراک کرنا ہے۔ سن لیجئے یہ فیصلہ کیا تھا 12 جولائی 2024 کا جس کو کل رد کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ تھا۔ میں عرض کروں پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جبر کے خلاف حق کی، آئین کی حمایت کی ہے۔ باقی تمام فیصلے تب ہوتے ہیں جب جبر ختم ہو گیا ہوتا ہے، جابر چلا گیا ہوتا ہے، منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا سپریم کورٹ آئین کا بہت تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن صرف 2 فیصلے ہماری 78 سالہ تاریخ میں ایسے ہیں جہاں وہ فیصلہ دیا گیا جو جابر کے عزائم کے خلاف تھا۔ پہلا فیصلہ 1988 میں ہے، بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ۔ جولائی 1988 میں یہ فیصلہ آتا ہے۔ صدر ضیاء الحق ابھی حیات تھے، قابض تھے نظام پر۔ انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اثر نو رجسٹریشن کرانا ہوگی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اور مقصد یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کیا ضیاء الحق کے، اور کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ یہ پہلا فیصلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا جو جابر کے ہوتے ہوئے جبر کے خلاف دیا گیا۔ دوسرا فیصلہ 12 جولائی 2024 کو آیا۔ جو 8 جج صاحبان تھے انہوں نے پاکستان کی جمہوری حقیقت کا ادراک کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک منصوبے کے تحت 8 فروری کے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایک منصوبے کے تحت جس کا حصہ الیکشن کمیشن تھا، پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں مانا گیا، ان کو آزاد قرار دیا گیا۔ ہم حقیقت کو دیکھیں گے۔ یہ حقیقت ظاہر ہے، افشاں ہے کہ لوگوں نے 80 کی تعداد میں آزاد امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے۔ یہ سب لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔
ان سب لوگوں کے نام پی ٹی آئی کی شائع شدہ لسٹوں میں موجود تھے۔ لہٰذا 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ اب ہم موقع دیتے ہیں ان 80 لوگوں کو جنہوں نے منتخب ہونے کے بعد، آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب ہونے کے بعد ایک دن سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا پی ٹی آئی کے حکم پر، کہ یہ اپنے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں الیکشن کمیشن میں، اور پی ٹی آئی بھی اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرائے کہ یہ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، تو ان کو پی ٹی آئی کا ایم این اے تصور کیا جائے گا، اور ان کی جو سٹرینتھ ہے، ان کی جو نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں جو ان کی تعداد ہے، اس کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی دی جائیں گی۔ یہ ایک حقیقت کا ادراک تھا، ایک جمہوری حقیقت کا ادراک تھا۔ ان 8 جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم اندھے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے اس ملک میں کیا ہوا، ہمارے سامنے شواہد موجود ہیں، ہمارے سامنے الیکشن کمیشن کے غیر قانونی غیر آئینی فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو رد کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوری حقیقت کو بحال کرتے ہیں۔ یہ تھا 8 جج صاحبان کا فیصلہ جو 12 جولائی 2024 کو دیا گیا، جس میں حقیقت کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے عوام نے بڑی اکثریت نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کے اراکین کی منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئی ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کا حق ہے کہ اسی تناسب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں۔ کل کا فیصلہ کیا کہتا ہے؟ کل کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ 80 لوگ تو آزاد تھے، یہ انہوں نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا، ہم نہیں جانتے اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ ان کو چونکہ الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو بحال کرتے ہیں اور ان سب کو آزاد امیدوار ہی تصور کیا جائے گا، اور چونکہ یہ سب کے سب آزاد ہیں اس لیے ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی خواتین اور غیر مسلمین کی، چونکہ وہ صرف پارٹیوں کو ملتی ہیں مخصوص نشستیں، آزاد امیدواروں کو نہیں ملتی، لہٰذا تمام نشستیں ان سے چھین لو۔ یہ جیسے ایک مال غنیمت تھا، ان لوگوں کو اب وہ نشستیں دی جائیں گی جن کی 2 سیٹیں ہیں، اگر جنرل الیکشن میں تو ان کو 5 سیٹیں مل رہی ہیں مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو تناسب ہے وہ 83% ہے، 83% کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اب پی ٹی آئی کو 0 نشستیں ملیں گی، جبکہ وہ جن کی 2 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں ہیں، 26 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ تو یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ آئین پاکستان یہ تقاضا کرتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو پارلیمان کا 1/3 حصہ ہیں اسی تناسب سے دی جائیں جس تناسب سے جنرل الیکشن میں عوام نے منتخب کیا ہے۔